الحمدللہ حرم سے آنے کے بعد جہاں اللہ رب العزت نے میری پریویس لائف میٹرز کے اندر مجھے اپنی بہترین اور محبت والی رہنمائیوں سے نوازا تھا، حرم سے واپسی پہ اللہ رب العزت میرے لیے اپنی فائنل گریٹ ایور گرین اینڈ سکسیسفل گائیڈنس کو ڈیسائیڈ آؤٹ کر چکے ہوئے تھے، اور وہ ڈیسیجن تھا اللہ رب العزت کا مجھے قرآن سے جوڑنے کا، قرآن پہ اپنا فوکس کرنے کا، قرآن کے ذریعے اپنے مقصد حیات کو پانے کا۔ اللہ نے مجھے قرآن سے جوڑ دیا، میں نے قرآن کی ٹرانسلیشن کو شروع کر دیا، میں نے قرآن کی تفسیر کو شروع کر دیا۔ اللہ نے بہت بہترین اساتذہ مجھے نوازی، الہدا سے ان کا ریلیشن تھا، وہاں سے انہوں نے سیکھا ہوا تھا۔ ان شارٹ قرآن کیا میری زندگی کے اندر آیا، اللہ نے یہ جو لاسٹ میں فائنلی جو رہنمائی جو گائیڈنس مجھے دی، دیٹ از ریئلی سپرب ون، کہ واقعی یہ ہیڈ آف دا ورشپ ہے، واقعی جو قرآن ہے وہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہر عبادت کی اپنی اپنی ویلیو ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن تمام ورشپ کا جو ہیڈ ہے وہ واقعی قرآن ہے۔ وہ مسائل میری جان جو میں نے آپ سے اپنی آڈیوز میں شیئر آؤٹ کیے، جن کے لیے میں کبھی کسی انسان کی طرف دوڑی، کبھی کسی بابا جی کو بتانے گئی، تو کبھی میں نے پنج صورتہ پکڑے اور وظیفے کیے، تو کبھی میں نے ابکری پکڑے تو ہزاروں کی تسبیحات کی، تو کبھی میں نے ابکری سے دیکھا کہ سورہ مزمل کو 41 دفعہ پڑھو تو یہ کمال ہوتا ہے، تو میں نے بالکل اپنے آپ کے اوپر بوجھ ڈالتے ہوئے بے وقوفوں کی طرح سر پھینک پھینک کے 41 دفعہ سورہ مزمل بھی پڑھی۔ یہ سارے معاملے میرے جیسی بے وقوف جو ہر ٹریک میں سے گزری، اپنی یہ شیڈیولز آپ کو پریزنٹ کرنے کا یہی مقصد تھا کہ میں ان معاملات میں سے گزرتی آخر جو فلاح کے راستے مجھے ملے، جو آخری ٹریک اللہ نے مجھے دیا، جو کہ میرا فائنل اور کامیابی والا راستہ تھا، جو کہ ایسا راستہ تھا جس پہ نہ مجھے کوئی خوف تھا نہ خطر تھا، جس کے اندر نہ یہ ڈر تھا کہ میں اس کے اندر سیف ہوں کہ نہیں ہوں، میں کہیں غلط تو نہیں ہوں، میں کہیں ڈگمگا تو نہیں رہی ہوں۔ ہر خوف سے پاک، سچا اور سیدھا اور اللہ کی طرف جانے والا راستہ واحد قرآن تھا۔ مجھے قرآن نے وہ کچھ دے دیا ہے اب تک، یقین مانیے جو مجھے 4 سے 5 سال ہوئے ہیں قرآن سے جڑے ہوئے، 4 سے 5 سال کی زندگی نے مجھے وہ کچھ نواز دیا ہے جو کہ مجھے پچھلی میری ایک لمبی زندگی نے نہیں نوازا۔ ایسی خوبصورتیاں زندگی کی، ایسا شعور، ایسے اخلاقیات کے معاملات، ایسے عبادات کے معاملات کہ یقین مانیے واقعی ہی قرآن انسان کو جانور سے انسان بناتا ہے۔ آئی 100% ایگری کہ اگر ہم قرآن کے بغیر زندگی جی رہے ہیں نا، اگر ہم قرآن سے جڑے بغیر زندگی جی رہے ہیں، اگر ہم قرآن کو جانے، سیکھے اور عمل کیے بغیر زندگی جی رہے ہیں، تو واقعی ہم جانوروں سے بھی بدترین زندگی جی رہے ہیں۔ ہم سے ایسی فارم میں جانور اچھے ہیں، کیونکہ جانور بھلے کچھ خود سے ایکسٹرا پرفارم کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لیکن ہماری نسبت اللہ رب العزت نے ان کو جس ٹریک پہ لگایا ہوا ہے نا، وہ سر پھینک کے اس کے اوپر ضرور لگے ہوئے ہیں، بھلے وہ کچھ ایکسٹرا پرفارم نہیں کرتے، بٹ جتنا اللہ ان کو پرفارم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ بہت آنیسٹلی کر رہے ہیں، ہم تو وہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں بہت کچھ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے راستے ہدایت والے ہیں، میری ہی طرف فلاح ہے، میری ہی طرف تمہیں سکون ہے، میں ہی وہ ذات ہوں جو تمہارے لیے ہر طرح سے مکمل ہے اور تمہارے لیے کافی ہے۔ ہم کتنا اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم نہیں کوشش کرتے، ہم نہیں چلتے۔ قرآن سے جڑنے کے بعد میرا لوگوں کو، عورتوں کو، بیٹیوں کو اس سے جوڑنے کے پیشن کے پیچھے ایک وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ جیسے اللہ نے قرآن کو ہماری زندگیوں میں، یہ قرآن سے جڑنے کے بعد قرآن کے اندر سے مجھے یہ چیز پتہ چلی، مجھے پہلے نہیں پتہ تھی،
کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے لیے جتنا نیسیسری اور پتھر پہ لکیر کر دیا ہے کہ تم نے اس کو ضرور جاننا ہے اور تم نے اسی کے مطابق زندگی کو جینا ہے، اس زندگی کو اس کے مطابق زندگی کو جیو گے تو تمہیں جنت ہے، نہیں تو تمہیں جہنم ہے۔ تو مجھے اس چیز کا مطلب سوچ آتی ہے کہ جب میری مسلمان بہنیں جو ابھی تک اس قرآن کی ویلیو سے آگاہ نہیں ہیں وہ اللہ کے سامنے پریزنٹ ہوں گی تو کیا کریں گی؟ تب ان کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنے مسلمان بہنوں کو ان نقصان دہ معاملات سے بچاؤں جس میں وہ لا علمی میں پڑتی جا رہی ہیں۔ میں نے بالکل یہ چیز واچ آؤٹ کی ہے کہ ہماری زندگیوں میں، ہماری عبادات میں قرآن کو اس لیول کا ویلیو ہے ہی نہیں جس لیول کا ویلیو اللہ نے ان کو عبادات میں دیا ہے۔ قرآن از دی ہیڈ آف دا ورشپ۔ تو ہم کہاں اس کو ہیڈ آف دا ورشپ مانتے ہیں؟ ہم اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم اپنے دروشی پہ فوکس کر لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اٹس انف ٹو اس۔ اب تو روزے بھی بہت کم ایوریج پہ آ گئے ہیں، لیکن یہ دو عبادات کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہے، ہم بہت اللہ پہ احسان کر رہے ہیں۔ ہم قرآن کو عورتیں بالکل ویلیوڈ نہیں کر رہی ہیں اور بالکل اس کے لیے جب ٹائم نہیں نکال رہی، تو مجھے اسی چیز کی فکر ہوتی ہے کہ ہم پھر جا کے اللہ کو جواب کیا دیں گے کہ قرآن اللہ کا لیٹر ہے۔ اللہ جب جائیں گے ہم سے پوچھیں گے کہ میں نے جو لیٹر تمہیں 30 پاروں کے اندر سینڈ کیا تھا تم نے اس کو پڑھا؟ ہم اگر وہ نہیں پڑھ کے جائیں گے تو ہم اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ جب ہم گناہوں میں لتڑے پتڑے جائیں گے، جب ہم اللہ کی نافرمانیوں کے ٹوکرے اپنے سروں پر اٹھا کے جائیں گے، جب ہم اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو اللہ کہیں گے کہ ان تمام معاملات سے بچنے کے تمام طریقے میں نے تمہیں قرآن میں بتائے تھے، تم نے پڑھے تھے؟ تو ہم کہیں گے نہیں پڑھے تھے۔ تو کیسا گھاٹے کا سودا ہم کریں گے؟ تب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا، تب ہمارے پاس واپسی کا کوئی چانس نہیں ہوگا۔ پلیز میری یہ سیریل کو صرف آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کو شیئر آؤٹ کرنا چاہتی تھی یا میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے کوئی دکھ سکھ شیئر کرنا چاہتی تھی، ناٹ ایٹ آل۔ جسٹ یہ کچھ زندگی کے پوائنٹس آپ سے شیئر آؤٹ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر کوئی عورت، کوئی بیٹی مقدر کے زندگی کے اللہ کے لکھے ہوئے معاملات کی وجہ سے مصیبتوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، تنگیوں میں ہے، یا ان معاملات کے اندر ہیں کہ جن میں انسان ڈل کے اپنے فیتھ کو رسک پہ ڈال دیتا ہے، یا پریشانیوں میں پڑ کے انسان کو یہ لگتا ہے کہ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے اور کوئی حل نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، تو میں ان کو بتا سکوں کہ یہ دیکھیں، ہماری پریشانیوں کے اندر ایک ہستی ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے اور وہ اللہ ہے۔ Nobody save me, nobody care me, nobody support me, nobody look after me except Allah throughout my life۔ بہت مصیبتیں تھیں، بہت ٹف ٹاسک تھے، بہت ٹف پیریڈز تھے، بٹ ان سب میں سے نکالنے والے میرے اللہ تھے۔ یہ زندگی کے اندر کی ہماری مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ قضائیں، یقین مانیے ہمارے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ ان تکلیفوں کے ذریعے سے ہم اپنے رب سے جڑتے ہیں۔ جیسے بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ماں کی گود کی طرف دوڑتا ہے نا، ہمیں تکلیف اور پریشانیاں ہوتی ہیں تو اپنے رب کی طرف دوڑتے ہیں، ہمیں تکلیف ہی میں اللہ یاد آتے ہیں۔ تو اللہ تکلیفیں ہماری زندگی میں اس لیے دیتے ہیں کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں، اپنے رب کو پہچان لیں، اپنے رب کی رحمتوں کو پہچان لیں، اپنے رب کی طاقتوں کو پہچان لیں، اپنے رب کے ساتھ اس خوبصورت ریلیشن کو پہچان لیں، اللہ رب العزت کی اس خوبصورت ہستی کو جان لیں جو کہ ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہوتی ہے لیکن ہمیں شعور نہیں ہوتا، جس کے پاس ہماری ہر مصیبت، ہر مشکل، ہر پریشانی کا حل ہوتا ہے، لیکن ہم ادھر ادھر ٹکریں مارتے پھر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے، غیر اللہوں سے مدد مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ ہر چیز پر قادر ذات، وہ ہر معاملے میں طاقت رکھنے والی ذات، وہ یشاء اور کن کی مالک ذات، وہ بے نیاز ذات،
ہمیں ہر مصیبت ہر تکلیف سے نکالنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کی مدد لینی نہیں آتی، ہمیں اس کے طریقوں کے ذریعے سے اپنی زندگی خوبصورت بنانی نہیں آتی۔ میری زندگی نے، نماز نے، درود شریف نے، صدقہ نے، لوگوں کے ساتھ گڈ بیہیویئرز نے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہر توفیق نے یقین مانے میری زندگی کو بائیں اینڈ بائیں خوبصورت بنایا، مجھے سمجھایا، مجھے اللہ کے ان معاملات کے قریب کیا جو اللہ کو پسند ہیں۔ اگر میں ان تکلیفوں ان مصیبتوں میں نہ پھنستی تو شاید آج میں اللہ کے ساتھ اتنی اسٹرانگ ریلیشن میں نہ ہوتی، میری والدہ نہ گئی ہوتی تو شاید آج میں اللہ کے اتنا قریب نہ ہوتی، میری والدہ نہ گئی ہوئی ہوتی تو شاید میں نے زندگی کے ہر موڑ پہ، زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر لمحے میں اپنے رب کو اپنے ساتھ نہ پایا ہوا ہوتا، اور رب کے ساتھ یہ محبت میری ڈیولپ نہ ہوئی ہوتی، رب کا یہ تعارف نہ مجھے ملا ہوا ہوتا۔ اس سیریل کا جسٹ میرا یہی مقصد ہے کہ ان مصیبتیں، ان پریشانیوں کو بے مقصد نہ لیجیے، ان کے ذریعے سے اللہ کو پہچان لیجیے اور اللہ سے تعلق بنا لیجیے، اور ان طریقوں سے بنا لیجیے جن طریقوں سے اللہ رب العزت نے اپنی اس ناچیز بندی کو بائیں بائیں گائیڈ کیا۔ یہ سبھی طریقے فلاح کے ہیں، یہ سبھی طریقے کامیابی کے ہیں، اور ان سب طریقوں سے سب سے زیادہ فلاح اور کامیابی والا طریقہ قرآن ہے۔ پلیز قرآن سے آپ لوگ جڑیے، کیونکہ قرآن سے جڑے بغیر میری جان نہ آپ سیف ہیں، نہ آپ کی نسلیں سیف ہیں، نہ ہماری دنیا سیف ہے، اور نہ ہماری آخرت سیف ہے۔ اس کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ جو بھی آپ کی زندگی کے مسائل اور پریشانیاں ہیں نا، چاہے وہ رزق کی کمی پیشی ہے، چاہے وہ انسانی رویوں کی کمی پیشی ہے، چاہے وہ آپ کی اولاد کے مسئلے مسائل ہیں، وہ کچھ بھی ہیں، وہ ہر چیز کے مسئلے کا حل ہمیں قرآن دیتا ہے، قرآن سے جڑنا دیتا ہے۔ اب یقین مانیے قرآن سے جڑنے کے بعد جو میں کچھ بھی اسپیشل نہیں کرتی، بس میں قرآن کو وقت دیتی ہوں، قرآن کو جاننے میں، اللہ کی بات کو جاننے میں، اللہ پاک کو جاننے میں، مختلف طریقوں سے جہاں جہاں سے مجھے سمجھ آتی ہے میں اس کو ٹائم دیتی ہوں، میں اس کو سیکھتی ہوں، اس کو جانتی ہوں، سمپلی اتنا، نتھنگ ایلس۔ اور دوسرا میں نے زندگی کے اندر اس چیز کو ایم آؤٹ کر لیا کہ میں نے لوگوں کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے، میں لوگوں کو جوڑتی ہوں۔ الحمدللہ میں نے قرآن کو سیکھنا شروع کیا تو میں نے ساتھ ہی قرآن کلاس کو بھی پلان کر لیا، میں نے اللہ کی بہت ساری بندیوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ مجھے بہت 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 خوبصورت لگتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے جب وہ اللہ سے محبت ان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے، جب وہ قرآن سے جڑتی ہیں، قرآن کی باتیں کرتی ہیں، جب وہ قرآن کے ساتھ محبت کرتی ہیں، تو مجھے یہ سب بہت نفیس لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ زیادہ کو نہ صحیح کچھ کو صحیح، الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو قرآن کے ذریعے جوڑ تو دیا، میری اور اسلامی بہنیں بھی جڑ تو گئیں، اللہ کے قریب تو آ گئیں، اللہ تعالیٰ کو جاننے تو لگی ہیں۔ یقین مانیں یہ چیز مجھے اتنا فیسینیٹ کرتی ہے نا، ان کی اللہ سے محبت، ان کا اللہ سے تعلق، کہ مجھے یہی دنیا کی دولت لگتی ہے، اور یہی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے مسائل، میری ان ڈیوٹیز، ان سروسز کے اندر کب اور کہاں کیسے حل کر دیتے ہیں، وہ معاملے، وہ چیزیں، وہ اس وقت سٹیجز آ گئی ہیں کہ میں ذرا سا بھی رب سے سوچ لیتی نا کہ ربی جی یہ اس طرح سے، وہ میں پورا سوچتی بھی نہیں ہوں تو اللہ مجھے نواز دیتے ہیں۔ کس بات پہ؟ کہ میں نے قرآن کے ذریعے رب کو جان لیا ہے، میں نے قرآن کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو رب سے جوڑنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندوں کی، میری مخلوق کے نفع اور فائدے کے لیے خود کو گامزن کر دو تو اپنے نفع کی تم فکر نہ کرنا، اینڈ دس از ریئلی 100% ٹرو۔ مجھے نہیں فکر ہے کہ میرے رزق کا کیا ہوگا، مجھے نہیں فکر میرے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا، مجھے نہیں فکر ہے کہ میرے آنے والے ٹائم کے اندر میری زندگی کا کیا ہوگا۔ یقین مانیں یہ ساری فکریں میرے اندر سے نکل گئی ہیں، ہر پریشانی میرے اندر سے نکل گئی ہے۔ میری زندگی کی خوبصورتی صرف ایک یہی ایم ہے کہ میں نے قرآن کے ذریعے خود کو اصلاح دینی ہے، اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے، اور اپنی مسلمان بیٹیوں کی اور مسلمان پیاری بہنوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ میرا یہ پیشن ہے، میرا یہ جنون ہے کہ میں چھڑی گھما کے سب کو اللہ کے ساتھ جوڑ دوں، اللہ کی ذات کے ساتھ وہ محبت، اللہ کا وہ پیارا انٹروڈکشن میں سب کو دے دوں،
جو اللہ رب العزت نے تھرو آؤٹ مائی لائف مجھے اپنا دیا، اور یہ سب اللہ رب العزت کے معاملات جو ان سے ہیں، اللہ کی محبتیں، اللہ کی شفقتیں، اللہ کی رہنمائیاں، اللہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں، ہدایت، یہ سب ہر انسان، ہر بیٹی، ہر بہن کے لیے باہیں کھول کے ان کا ویٹ کر رہی ہے۔ صرف دیر اتنی ہے کہ آپ کو قدم بڑھانا ہے، قرآن سے جڑنا ہے، اللہ سے جڑنا ہے۔ مائی ڈیئر، ساری محبتیں چھوڑ دیں، صرف ایک اللہ سے محبت کر لیں۔ یقین مانیں آپ کو کسی اور محبت کی طلب نہیں رہے گی۔ اللہ ایسے محبتیں آپ کے آگے جھکائیں گے، دنیا کے لوگ اتنی محبت کریں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ انسان کے مطابق نہیں ہوتا نا، دوسرے انسان کے مطابق نہیں ہوتا، تو فی الفور انسان اس کو اوائڈ کرنے لگ جاتا ہے۔ ہم دوسرے انسان کے مطابق پرفارم نہیں کرتے نا، یا ہماری عادتیں دوسرے انسان کے مطابق نہ ہوں، یا ہمارا جو کہہ لیں کہ زندگی کا انداز دوسرے کے مطابق نہ ہو، یا ہم دوسرے کے مطابق اس کی وشز، اس کے پیٹرن، اس کے انداز کے مطابق پرفارم نہ کرتے ہوں، تو انسان امیجیٹلی ہم سے اوائڈ کرنے لگتا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں سے نکال کے باہر مارتا ہے، ہمارے دل کو توڑنے میں 1 منٹ نہیں لگاتا۔ لیکن واحد اللہ ہیں جو گندے مندے لتڑے پتڑے، جن کو کوئی انسان نہیں نا قبول کرتا، اس کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ جس کو انسان ریجیکٹ کرتے ہیں نا، اسے اللہ آن کرتے ہیں۔ جس انسان کے لیے انسان سند دے دیتے نا کہ ہی از فیلئر، یہ کچھ نہیں کر سکتا، اسے اللہ کامیاب کرتے ہیں۔ جس انسان کو انسان لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں نا، انہیں اللہ اپ گریڈ پہ لے جاتے ہیں، انہیں اللہ نوازتے ہیں۔ لیکن صرف ایک اس چیز پہ کہ اللہ سے محبت کر کے دیکھیے۔ اللہ سے محبت ہوگی نا تو یقین مانیے قرآن سے خود بخود محبت ہوگی، کیونکہ دل ہی نہیں کرتا کہ اللہ سے محبت ہو تو انسان یہ جاننے کی کبھی کوشش ہی نہ کرے کہ میرے پیارے رب نے کیا خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کے بھیجا ہے۔ یہی چیز قرآن کی محبت کے لیے ہمارے لیے کافی ہے کہ اگر ہم صرف اتنا سا غور کریں نا کہ اس کے آتھر کون ہیں، اس کے لکھنے والے کون ہیں، تو بے اختیار دل کرتا ہے۔ ہمارے پیارے کا کوئی خط ہمیں آتا ہے تو کیا ہم اسے بے اختیار کھول کے نہیں پڑھتے، بار بار نہیں پڑھتے، اسے سنبھال کے نہیں رکھتے، اس کے ایک ایک بات کو جذب نہیں کرتے ہیں نا؟ کس وجہ سے؟ اس پیارے سے محبت کی وجہ سے۔ سملرلی اللہ سے محبت کی وجہ سے قرآن کو پڑھیے، دیکھیے تو صحیح پیارے رب نے اپنی کیا پیاری باتیں اس میں دی ہوئی ہیں۔ کن باتوں سے رب جو ان سے وہ راضی ہوتے ہیں، ہمارے پیارے رب کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، کن معاملوں کو میں نے اپنانا ہے تو میرے رب کی محبت مجھے مل جانی، کن معاملوں کو میں نے اپنانا ہے تو میرے رب نے مجھ سے راضی ہو جانا ہے، کن معاملوں کو میں نے اپنانا ہے تو میری زندگی اور میری آخرت فلاح ہی فلاح بن جانی ہے۔ یہ سب خوشخبریاں قرآن دے رہا ہے قسم سے۔ آپ قرآن سے جڑ کے تو دیکھیے، آپ قرآن کو پکڑ کے تو دیکھیے۔ ان دی اینڈ آف مائی ٹاک میری صرف آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ اپنی زندگی میں نماز کو، درود شریف کو اور توبہ استغفار کو، صدقے کو اور ساتھ اس کے قرآن کو اسٹرکٹلی پکڑ لیجئے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی کس قدر خوبصورت ہوتی ہے۔ باقی سب معاملے چھوڑ دیں، یہ لمبے لمبے وظیفے، یہ لمبی لمبی تسبیحات، یہ سب چھوڑ دیں۔ تسبیحات وہ کافی ہیں جو میں نے آپ کو مینشن کی ہیں، وہ ہمارے ہر معاملے کو کفایت کرتی ہیں۔ ان تسبیحات کو کر کے، نماز کو کر کے اور اپنے دوسرے معاملات کو کر کے جو ٹائم بچتا ہے نا میری جان، وہ سارے کا سارا ٹائم صرف قرآن کو دیں۔ قرآن سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، قرآن سے بڑا کوئی کامیاب مجرب وظیفہ نہیں ہے۔ آپ جتنا ٹائم محبت سے، استقامت سے قرآن کو دیں گی نا، اتنا ہی اللہ رب العزت آپ کے لیے اپنی محبت اور فلاح کے اور محبت کے اور بہتری کے اور کرم کے فیصلے کر دیں گے۔ اٹھیے اور قرآن سے جڑیے، اللہ آپ کے منتظر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔